تمام ناظرین محترم کو میں سلام پیش کر رہا ہوں اور ان کی تمام سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں۔ آج آپ سے جو گفتگو کرنی ہے اس میں ایک رخ کی طرف کہ جو انسانی سوسائٹی ہے، ہیومن سوسائٹی یا انسانی سماج یا معاشرہ، اس کو بنانے کے لیے ہمیشہ انسانوں نے کوشش کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں ہوئی، لیکن آپ جب دیکھیں گے کہ جتنے بھی سسٹمز دنیا میں آئے ہیں سب ایک طرح سے فیلیور ثابت ہوئے ہیں، جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے۔ تو یہ جائزہ لیا جائے کہ انہوں نے کیا کیا تھا بہت ہی مختصر انداز میں، اور پھر ہم لوگ اس بات کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اسلام نے کوئی سلوشن ایسا دے، کوئی یہ تعصب کی بنیاد پر نہیں، بایز ہو کے نہیں، سب کے سلوشن دیکھ لیے جائیں کون کیا سلوشن دے رہا ہے اور انسانوں کے لیے کون سا سلوشن یا کون سا حل بہتر ہوگا۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو دیکھیے آپ کو ملے گا کہ جتنے سسٹم، ایک زمانہ ہے کہ آٹوکریسی کا ہے جس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہت ہے، اس کے وزیر ہوتے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے حکومت کرتا ہے، یہ تھا بہت دنوں تک چلا۔ اس کے بعد پھر وہ بہت بڑے بڑے دانشور اور فلاسفرز آئے، انہوں نے سوچا کہ اگر آدمی، انسان جو ہیں، ہیومن بینگز، ان کو حق مل جائے اور وہ اپنا رولر خود بنا لیں، اپنا حاکم بنائیں، یعنی جو آپ ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں، پرجاتنتر، تو پھر شاید ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ وہ اچھا ہی اچھا بنائیں گے۔ مگر اب دیکھیں نا کہ جیسے بادشاہت کی جو خرابیاں تھیں وہ کہ ایک آدمی کے پاس حکومت ہے، وہ ایک آدمی جو کچھ چاہتا ہے کر رہا ہے، لیکن اس بادشاہت کے بعد جب وہ ڈیموکریسی آئی تو ڈیموکریسی میں بھی یہی معاملہ ہوا کہ کہا یہ گیا، تعریف ڈیموکریسی کی اب کی جاتی، اٹ از دی گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل، یعنی یہ عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام کے ذریعے بنتی ہے اور عوام کے فائدے کے لیے بنتی ہے۔ لیکن آپ جائزہ لیجئے تو یہ معلوم ہوتا ہے جو ہم لوگوں کا سب کا تجربہ ہے، ساری دنیا کا تجربہ ہے، جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ اٹ از دی گورنمنٹ آف دا میجورٹی آف دا پیپل بائی دا میجورٹی آف دا پیپل اینڈ فار دا میجورٹی آف دا پیپل۔ جو اقلیتیں ہوتی ہیں وہ بہرحال اس میں پریشان ہوتی ہیں اور ان کو زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور جو میجورٹی ہوتی ہے وہی جو جیسا چاہتی ہے اس کو موڑتی ہے، اور حکومت میں جو حکومت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں بھی یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ اگلی بار کیسے پاور میں اور طاقت لے کر کے آئیں گے۔ تو اس لیے کوئی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اور سماج میں ایک کانفلکٹ اور ٹکراؤ کی پوزیشن پیدا ہوتی ہے۔ یعنی آپ کسی ڈیموکریسی میں یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اقلیت اور اکثریت کا ٹکراؤ نہیں ہے، جو مائنورٹی ہے اور میجورٹی ہے دونوں کے انٹرسٹ ٹکراتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ مائنورٹیز مل کے میجورٹی بناتی ہیں اور جو میجورٹی ہوتی ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر وہ دونوں صورتوں میں ٹکراؤ سے نجات نہیں مل پاتی۔ اس کے بالکل برعکس جب کارل مارکس کا نام دیا جاتا ہے، بہت ڈیٹیل میں تو ہم لوگ نہیں اس کو دیکھ سکتے، تو اس نے ایک حل سوچا کہ ساری مصیبت کی جڑ یہ ہے جو انفرادی ملکیت ہے، انڈیویجول لوگوں کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے، اسٹیٹ ہوتی ہیں، تو ان کے مفادات، ان کے جو معاملات ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ان کا انٹرسٹ کا کانفلکٹ ہوتا ہے، انٹرسٹ کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو اس انٹرسٹ کے ٹکراؤ کو روکنے کے لیے اس نے ایک تھیوری دی کہ بھئی ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ کسی کی کوئی پراپرٹی ہو ہی نہیں، ساری پراپرٹی راجیہ کی ہو، اسٹیٹ کی ہو، تو اسٹیٹ کی ساری پراپرٹی ہو جائے اور انڈیویجولز کو اپنی ضرورت کے مطابق مل جائے، یہ کام ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم اور آپ اس معاملے کو ذرا سا ایک لمحے کے لیے بھی سوچیں تو یہ پریکٹیکل نہیں ہوتا، کیونکہ تمام انسانوں میں یہ تو کر سکتے ہیں کہ پراپرٹی برابر سے بانٹ دی جائے، یا پراپرٹی اگر اسٹیٹ کی ہو جائے تو بھی یہ بتائیے کہ جس آدمی کی صلاحیت کا معاملہ ہے ان صلاحیتوں کو کیسے برابر کر دیں، دماغوں کو کیسے برابر کر دیں، ان کی قوت و طاقت کو کیسے برابر کر دیں۔ اب انہوں نے تھیوری کیا دی کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب لوگ، جیسے جو اشتراکیت اس فارم میں تو کبھی آ ہی نہیں پائی کمیونزم، لیکن جو پریکٹیکل کمیونزم تھا انہوں نے تھیوری دی کہ ہر آدمی محنت کرے جتنی اس کے اندر طاقت ہے، اور پھر وہ محنت کرنے کے بعد اپنی طاقت کے مطابق دوسرا کام یہ کرے گا کہ اس کو دیا وہ جائے جو اس کی ضرورت ہے۔
بتائیے یہ کون سا سوئچ ہم اس آدمی میں لگا دیں، مشینی آدمی میں، کہ جب کام کرنے لگے تو وہ کام شروع کر دے اپنی طاقت کے مطابق، اور جب لینے کی باری آوے، یعنی ہم ایسا ایک نظام بنا دیں، اگر ایک پرفیکٹ نظام ہو کہ انجینئر اور مزدور کی تنخواہ برابر، ایک ایسا نظام بنائیں کہ جو اوپر والا بیٹھا ہوا باس ہے اور نیچے والا دونوں برابر ہو جائیں. یہ کام کبھی بھی کمیونزم والے نہیں کر پائے پریکٹیکلی. وہاں بھی طبقے تھے، کلاس لیس سوسائٹی کبھی نہیں بنا پائے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں بھی کانفلکٹ ہے. اور سب سے بڑی خرابی یہ آئی کمیونزم میں، اگر وہ ڈنڈا نہ چلائیں یا طاقت کا استعمال نہ کریں تو یہ جان لیجیے گا کہ کمیونزم کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ ظاہر، کیونکہ آپ دل تو بدل نہیں سکتے. کوئی آدمی جب جانتا ہے کہ مجھ کو ملنا اتنا ہی ہے تو میں کیوں محنت کروں. جیسے میں ایک مثال لیتا ہوں کہ مان لیجئے ایک کسان ہوتا ہے جس کا اپنا کھیت ہے، وہ کھیتی کر رہا ہوتا ہے اور بارش ہو رہی ہوتی ہے، پانی ہے، شام ہو گئی، تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ کام چھوڑ کے چلا آئے، بلکہ وہ یہی کرتا ہے کہ اپنا کام پورا کرے گا، کیونکہ یہ اس کا ذاتی معاملہ، انڈیویجول اور انفرادی معاملہ ہوتا ہے. اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اسٹیٹ کے ملازم ہیں اور کام کر رہے ہیں تو بھئی ہماری ڈیوٹی اگر 10 بجے سے 5 بجے تک ہے تو ادھر 5 بجا، پھر ہمیں کوئی دلچسپی نہیں کھیت میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کتنا نقصان ہو جائے گا اگر میں کام کو روک دوں گا، میں کبھی نہیں سوچتا. تو ان سب کے پیچھے اصل میں راز یہی ہوتا ہے کہ ہم آدمی کو مشین بنانا چاہتے ہیں، مگر آدمی مشین نہیں، آدمی ہے. اس کے پاس ایک دل ہے، اس کے پاس ایک دماغ ہے، وہ اپنا فائدہ چاہتا ہے. اور یہ مزاج اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. ہر انسان اپنا بینیفٹ چاہتا ہے، بینیفیشلی کام کرنا چاہتا ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ اس کو غور کریں تو چاہے وہ انفرادی بادشاہت ہو جس میں ساورن ہوتا تھا، جس میں کہا جاتا تھا، وہ ہمارے ہاں آسٹن بہت مشہور جورسٹ ہے، وہ کہتا ہے اٹ از دی لا، کیا ہے، لا از دا کمانڈ آف دا ساورن. ساورن جو کہے اینڈ اٹس بریچ از بیکڈ بائی دا سینکشن. اگر آپ نے ساورن کی کمانڈ کو نہیں مانا تو پھر اس کے برے نتائج سامنے آئیں گے، وہ کسی فارم میں آئیں. اس کے بعد ڈیموکریسی کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیموکریسی کے بارے میں کیا کہا گیا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کوئی نظام دنیا میں لایا جائے، جس نظام کی بھی تعریف کی جائے، جس سسٹم کی بھی تعریف کی جائے، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وہ نظام کبھی واقعی چل کے اس طرح سے آیا ہو کہ سب اس میں اچھا ہی اچھا ہو. جب تک لوگ صحیح نہ ہو جائیں، اس کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ افراد کے صحیح ہوئے بغیر کوئی نظام اپنے آپ کام نہیں کر پاتا ہے. اب اسی طرح سے کمیونزم میں ایک آدمی چاہتا تو ہے کہ لوگ اپنی محنت کے مطابق کام کریں اور ضرورت کے مطابق ان کو پیمنٹ ملے، لیکن یہ ہے کہ انسان تو انسان ہی ہوتا ہے نا، وہ کیوں ایسا کرے. اس لیے یہ ایک بہت بڑی مجبوری ہم لوگوں کے سامنے آتی ہے جس کو ہم لوگوں کو دھیان دینا چاہیے. اب اسلام نے اس کا جو سلوشن اسلام نے رکھا، یعنی اسلام بھی ایک سماج سوسائٹی بنانا چاہتا ہے. یعنی کہ وہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پھر انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے لوگوں کو، دیکھیے، کانفلکٹ ختم کرنی ہے، معاشرے میں یا سماج میں ٹکراؤ نہ رہے، یہ وہ چاہتے ہیں. تو اس کانفلکٹ کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے، اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے جو پہلا فارمولہ دیا وہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اللہ کا تصور، جس کو ہم لوگ بعد میں پھر دیکھیں گے کہ کسی اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اس بات کو لائیں گے کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم فلاح پاؤ، تمہیں کامیابی ملے، تمہیں سکسیس ملے. اور یہ انڈیویجول کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ لاکھ ہمارا انڈیویجول بینیفٹ ہو، انفرادی فائدے کے بارے میں ہم سوچیں، لیکن اگر سماج کا فائدہ نہیں ہوگا اور سماج ایک پرسکون اور خوشحال نہیں ہوگا تو جو انفرادی شخص ہے وہ بھی خوش نہیں رہ سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں انڈیویجولی خوش رہوں جبکہ سماج خوش نہیں ہے. یہ مگر انسان کی یہ سمجھ میں بہت مشکل سے آتا ہے. اللہ کے رسول نے جو سلوشن دیا، یعنی کنجی دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پاؤ. تو یعنی یہ توحید سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کام کو شروع کیا. اب دیکھیں، میں پریکٹیکلی بات کہتا ہوں کہ اسلام نے ایک نظام دیا، یعنی مطلب ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، ہم اردو میں اور ہماری جو کمپوزٹ کلچر ہے اس میں آداب، تسلیمات، میں آپ کا ادب کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، یہ سب کہا جاتا ہے. اسلام نے یہیں سے بات شروع کی کہ انسان
دوسرے کی اچھائی اور بھلائی کے بارے میں سوچے. وہ یہیں سے جیسے ہی ایک آدمی دوسرے سے ملتا ہے کہتا ہے السلام علیکم، یعنی یہ دعا سے شروع کرتا ہے کہ آپ کے اوپر سلام ہو، آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ کے اوپر پیس ہو، آپ سکون میں رہیں. اور وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، اور آپ کے اوپر بھی ایسی سلامتی رہے. بتائیے جس معاشرے کے دو آدمی یا ہر آدمی دوسرے آدمی کی سلامتی کا خواہاں ہو، اس کی سلامتی چاہتا ہو، اس معاشرے میں وہ دوسرے آدمی کی برائی کیسے چاہے گا؟ کانفلکٹ تو تب ہوتی ہے جب ہم اپنا فائدہ چاہ رہے ہیں. یہاں یہ نہیں ہے کہ میں ملا تو میں کہہ رہا ہوں میں بہت سکون سے رہوں، میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم پر سلامتی ہو، تم خوش رہو. یہ میں نے اس سے کہا. اچھا اسی لیے دیکھیے ہمارے یہاں بھی ایک عجیب دنیا ہے. سلام کرنے میں سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، غریب جو ہے وہ امیر کو بھی سلام کرے، باس کو اس کا انفیریئر اور جونیئر سلام کرے، استاد کو شاگرد سلام کرے. یہ تمام تصورات ہیں. اسلام نے یہ نہیں کیا. اللہ کے رسول کے لیے ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کو نہیں ملا کہ جس نے آپ کے اوپر سلام میں پہل کر دی ہو، سبقت کر دی ہو، وہ جیت گیا ہو کہ پہلے اس نے کہا السلام علیکم. بلکہ کیا ہوا کہ آپ کہتے تھے. اچھا فطری بات ہے، اگر یہ دعا ہے تو بڑوں کو چھوٹوں کے لیے کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ چھوٹے بڑوں کے لیے یہ دعا کریں. اگر یہ دعا ہے تو پھر امیروں کو غریبوں کے لیے کرنی چاہیے تاکہ غریبوں کی غربت دور ہو جائے. تو اس لیے یہ بلکہ اس میں اس کو مینٹل ٹریننگ کے لیے ہمیں اس کو ٹرین کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کیا کہا گیا کہ جو سلام میں بگن کرتا ہے، یعنی سلام پہلے کرتا ہے، جیسے وہ کہے کہ السلام علیکم، تو جیسے ہی وہ السلام علیکم کہتا ہے اس کو پروردگار عالم 69 ٹائمز ثواب دے دیتا ہے. اور پھر جو کہتا ہے وعلیکم السلام، اب تو اس کی ڈیوٹی بھی ہو گئی، اس کے اوپر ضروری و واجب ہو جاتا ہے کہ وہ سلام کا جواب دے کہ اس نے کہا کہ تمہارے اوپر بھی، وہ بات اسی نے کہی لیکن اس نے شروع کیا تھا. اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ نے 69 ٹائمز کر دیا. اور اس نے جواب دیا. فارمل وے میں نہ کہیے کہ مطلب یہ ہے کہ سوچ بھی نہیں ہے السلام علیکم عادتاً سب کچھ کر رہے ہیں. اگر واقعی آپ اللہ کی کہ کسی بندے کی سلامتی کے خواہاں ہیں، اس کی سلامتی چاہتے ہیں، تو پروردگار عالم آپ کو 69 ٹائمز اس کا ثواب دے رہا ہے. جب اس نے جواب دیا کہ تم پر بھی ہو تو اس میں ایک ہی گنا ثواب دیا. یعنی شروع تو اسی نے کیا تھا جس نے سلام کیا تھا، تم نے تو خالی جواب دیا. یعنی ایک ایسا معاشرہ بنا رہا ہے اسلام، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی بنیاد پر کہ لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پاؤ، کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ متحد و متفق رہو. تو تم نے جو سلام کیا ہم نے اس کا جواب دیا. لیکن یعنی جب ہم آپ کی پیس کے خواہاں ہیں، آپ کے سکون، اطمینان، خوشحالی کے خواہاں ہیں، تو ہم آپ کی برائی کیسے کریں گے؟ کانفلکٹ کیسے ہوگا؟ یہاں تک کہ اللہ نے اپنی جو نماز قرار دی، یعنی آپ خود سوچیں کہ 5 مرتبہ کم از کم 5 ٹائمز نماز جماعت میں آپ آئے، جو عموماً جماعت میں نہیں ہے تو اپنے گھر پر بھی آپ کو کیا کرنا ہے کہ نماز ختم ہی نہیں ہوگی جب تک پہلے آپ نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا. یہ ان کا احسان ہے کہ ہم کو ایک صحیح راستہ ان کے ذریعے سے ملا. پھر آپ نے اللہ کے نیک بندوں پر سلام کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی ہو سلام، سلامتی، خوشحالی، سکون، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے اوپر بھی ہو. اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ کی نماز ختم نہیں ہوئی، نماز آپ اللہ کی پڑھ رہے تھے جب تک آپ نے اللہ کے بندوں کی خوشحالی کی تمنا نہیں کی، تب تک نماز آپ کی ختم نہیں ہوتی. یہ کانسیپٹ تھا جو اسلام نے دیا کہ کانفلکٹ کا تو کوئی سوال ہی نہ رہ جائے، سماج میں ٹکراؤ کا سوال نہ رہ جائے، انسان دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچنے لگے. اگر ہم عملاً بھی دیکھیں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جس نے جیسا کیا ویسا ہی اس کا بدلہ دو، نہیں کہا. جنگ صفین میں امیر المومنین نے جب پہنچے، لشکر پہنچا، تو اس سے پہلے ہی جو اپوزٹ لشکر تھا امیر شام کا، وہ جمع ہو گیا تھا. دنیا میں جیسا مزاج ہوتا ہے، جو مزاج آپ کو کربلا میں بھی ان دشمنوں کا نظر آیا، انہوں نے کیا کیا کہ وہ فرات وہاں بھی تھی، اس پر قبضہ کر لیا، اس کے گھاٹ پر. اب پانی نہیں، اور ہماری عام بول چال میں تراہی مچ گئی. تو جب تراہی مچ گئی تو امیر المومنین نے کیا کیا
کہ کہا حکم دیا کہ قبضہ کر لیا جائے گھاٹ پر، ان کو ہٹاؤ گھاٹ پر سے۔ جب گھاٹ پر سے ہٹ گیا، قبضہ ہٹ گیا، تو وہ بہت گھبرایا، امیر شام کو بہت گھبراہٹ ہوئی کہ بھئی کیا ہوگا، اب تو ہمارے پاس پانی کیسے آئے گا؟ کہا پریشان نہ ہو، وہ علی ہیں، تم ان کو اپنے جیسا نہ سمجھو، اطمینان سے سکون سے بیٹھو۔ تھوڑی دیر میں حضرت علی کی طرف سے منادی نے، ندا دینے والے نے، نوٹس دینے والے نے آواز لگائی کہ پانی سب کے لیے ہے، جس کا جی چاہے گھاٹ پر آگے پانی لے سکتا ہے۔ یا دشمن نے پانی بند کیا تھا، جواب یہ تھا ہم بھی پانی بند کر دیں۔ ایک انسانی سماج اگر بنے گا، انسانی سوسائٹی بنے گی، تو دشمنوں کے بھی حقوق ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دشمن نے جو کیا تو پھر تو دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ مان لیجئے کہ ایک آدمی نے خود نخواستہ ایک بندے مومن کو گالی دی، جواب میں وہ بھی گالی دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے چونکہ اس نے مجھے گالی دی تھی میں بھی اسے گالی دے رہا ہوں۔ نہیں، اس کا ایٹیچیوڈ دوسرا ہوگا۔ بس میں جتنا ٹائم ہے اسی کے اندر بات کو ختم کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو یہی ہے، یہ تو پانی کے دریا کا تھا۔ کربلا کے راستے میں تو امام حسین علیہ السلام نے حور کا دستہ، جو تقریباً 300 آدمی ضرور رہے ہوں گے، جو امام حسین کی گرفتاری کے لیے اور ان کے ساتھیوں کو لے جانے کے لیے آ رہا تھا، کہ ابن زیاد نے حکم دیا تھا گرفتار کر کے لاؤ۔ اتنے پیاسے آپ مجلسوں میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ گھوڑے بھی پیاسے تھے، انسان بھی پیاسے تھے، اور عرب میں پانی سونے سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ تو امام نے اس کے بعد بھی یہ کہا کہ ان کو پانی پلاؤ۔ آپ کے ساتھیوں نے بتایا کہ راستے میں کہیں پانی کا پتہ نہیں، ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں، جانور ہیں، ہم کیا کریں گے؟ امام نے فرمایا ہماری ضرورت کل پڑنے والی ہے، ان کی ضرورت آج ہے۔ میں ان کی آج کی ضرورت کے مقابلے میں اپنی کل کی ضرورت کو پریفر نہیں کر سکتا، سبقت نہیں دے سکتا، اور پانی پلایا گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھیں کہ میں کم سے کم کوئی آدمی وہ کمیونسٹ ہو، وہ ڈیموکریٹک کانسیپٹ رکھنے والا ہو، وہ بادشاہت کو پریفر کرنے والا ہو، وہ کم سے لا کے تو دکھائے کہ ایک ایسا سماج بنا ہے، ایک ایسی سوسائٹی بنی۔ جناب سہیل آفندی مرحوم نے اچھی بات فرمائی تھی کہ انسان کو بنانے میں جب بیت گئیں صدیاں، شبیر نے فرمایا یہ کام ہے دن بھر کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔